بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا يُذْكَرُ بَعْدُ، اور بے شک اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا بما یذکر بعد، ان چیزوں کا جن کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، یعنی بعد میں مذکور چیزوں کا اللہ نے بنی اسرائیل سے مراد یہودیوں سے عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا، اور ہم نے ان میں مقرر کیا، منتخب کیا۔ شارح فرماتے ہیں حضرت مفسر فیہ التفات عن الغیبت، کہ اس میں بعثنا میں غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہے۔ جو پہلے ذکر ہے لقد اخذ اللہ میثاقا، اللہ نے عہد لیا، تو اخذ ماضی ہے، غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں بعثنا کون سا صیغہ آ گیا؟ متکلم کا، تو التفات ہوگی نا۔ یہ بھی وعدہ لینے والا کون ہے؟ مقرر کرنے والا پروردگار، اور ہم نے مقرر کیا۔ تو وہاں تو یہ تھا کہ اللہ تعالی نے عہد لیا، اور یہاں ہے ہم نے مقرر کیا، تو التفات کس سے کس کی طرف ہوا؟ غیبت سے تکلم کی طرف۔ پھر فرمایا اقمنا، یہ بعثنا کے معنی، اور ہم نے قائم کیا، مقرر کیا، منہم 12 نقیبا، ان بنی اسرائیل میں سے 12 لوگوں کو ہم نے نقیب مقرر کیا، انہیں سردار مقرر کیا، منتخب کیا۔ من کل سبت یقیم، یعنی ہر قبیلے میں سے ایک سردار مقرر کیا۔ یکون کفیلا علی قومہ بالوفاء بالعہد، جو اپنی قوم پر، وہ 12 کے 12 سردار جو ہر ایک اپنی قوم پر وفائے عہد کے ذمہ دار بنائے گئے، انہیں کفیل بنایا، ذمہ دار بنایا کہ وہ اپنے قبیلے کی ذمہ داری اور نگرانی قبول کریں اور ایفاء عہد کی ذمہ داری نے توثقۃ علیہم، ان پر تاکید کے لیے، تاکہ وہ اس عہد پر قائم رہیں، اس کی تاکید کرتے رہیں۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل میں، ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص کو متعین کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ اس قبیلے کے ذمہ دار ہو، آپ اس قبیلے کو، تو 12 کے 12 کو ذمہ داری دے دی کہ تم اپنے ماتحتوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو تاکید کرتے رہنا کہ ہم نے جو ان سے معاہدہ کیا ہے، ہم نے جو ان سے عہد و میثاق لیا ہے، اس پر وہ قائم رہیں۔ تو 12 ذمہ دار بنا دیے۔ اچھا جی، قال لهم اللہ انی معکم، نہیں اوپر ہے نا، ہاں یہی ہے، قال لهم اللہ انی معکم، اللہ تعالی نے ان سے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، بالعون والنصر، تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب یہ معیت زمانی یا مکانی نہیں ہے، بلکہ معیت مراد میری مدد اور میری نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ لئن، اس میں لام قسمیہ ہے، اصل میں تھا واللہ لئن اقمتم، قسم ہے اگر تم نماز کو قائم رکھتے رہے، اگر تم نے نماز کو قائم کیا، نماز کی پابندی کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ بھی ادا کی، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور تم نے میرے رسولوں کی نصرت اور مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا، بالانفاق فی سبیلہ، یعنی اس کی راہ میں خرچ کر کے تم نے اللہ کو قرض حسن دیا۔ ان تمام چیزوں کے بعد یہ اس کی گویا جزا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور میں تمہیں ان باغات میں داخل فرماؤں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جی، معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل سے 2 موقعوں پر عہد لیا گیا، اسی میثاق کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے ان سے عہد لیا، میثاق لیا، اور پھر یہ بھی انہیں بتایا کہ ضرور ایسا ہوگا کہ اگر تم اس پر قائم رہے، تم نے نمازیں پڑھیں، زکاتیں دیں، اور باقی جو معاہدہ میثاق اس پر قائم رہے، تو میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، باغات میں داخل کروں گا وغیرہ۔ ایک عہد تو یہ اس وقت کا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، اور بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا، اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم یروشلم چلے جاؤ۔ یروشلم نے بنی عمالقہ کے لوگ موجود تھے اس وقت، انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا،
تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ آپ اپنی قوم کو کہیے، بنی اسرائیل کو کہیے کہ وہ جائیں اور وہ جا کے اس یروشلم کو فتح کریں، شام کو فتح کریں اور ان قابضوں سے چھین لیں، میں ان کی مدد کروں گا اس میں، وہ جائیں۔ تو یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ تم 12 سردار مقرر کر دو، الگ الگ قبیلے بنا کر کے 12۔ حضرت موسیٰ نے 12 قبیلے متعین کیے، ان کے سردار مقرر کیے اور سرداروں کو سمجھا دیا کہ دیکھو جو معاہدہ کیا گیا ہے، جو عہد و میثاق تم سے لیا گیا اس پر قائم رہو، لیکن پہلے یہ کرو کہ تم وہاں جا کر کے ذرا جائزہ لے کر کے آؤ کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے، ان لوگوں کا کیا انتظام ہے، ان لوگوں کی کیا پوزیشن ہے، ہم مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذمہ دار لوگ تھے، انہیں 12 کو بھیجا اور تاکید کر دی تھی کہ آ کے صحیح صحیح مجھے بتانا، قوم کو مت بتانا، چونکہ یہ بات مشہور تھی کہ عمالقہ کے لوگ بڑے زور زبر کے لوگ تھے، قد و قامت کے لوگ تھے، بڑے قوی ہیکل لوگ تھے، ان کا ایک جلوہ تھا اس وقت۔ تو کہیں ان کی تم اصل صورتحال آ کے قوم کو مت بتانا کہ وہ پست ہمت ہو جائیں گے، اور ہمیں حکم ہے ان سے جنگ کرنے کا، لڑنے کا، اور تم نے اگر ان کے زور زبر کو آگے بتا دیا تو لوگ ہمت ہار جائیں گے، نہیں جائیں گے جنگ کرنے کے لیے۔ تو ان 12 لوگوں میں سے 10 لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، 2 تو بچ گئے جنہوں نے بتایا نہیں آ کر کے قوم کو، لیکن 10 نے آگے سے بتا، بولے ان سے ہمارا کہاں بس کی بات ہے، وہ تو ہمیں پیس کے ڈال دیں گے، وہ تو ہمیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ تو بڑے طاقتور ہیں، وہ بڑے ڈیل ڈول کے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ ہوا کہ لوگ ہمت ہار گئے اور انہوں نے منع کر دیا جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ وہی نا موسیٰ سے کہا ہے جاؤ، آپ جاؤ اپنے رب کو لے جاؤ، جا کے لڑو، ہم نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے۔ تو وہ ہمت ہار گئے، نتیجہ کیا ہوا کہ جنگ نہیں ہوئی۔ تو ایک تو یہ نقض عہد ہوا۔ دوسرا، توریت پر عمل کرنے کے لیے جو حکم ہوا تھا کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اس میں جو کچھ صفات بیان کی گئی ان صفات کے تعلق سے یقین رکھو وغیرہ، تو انہوں نے توریت پر بھی ایمان لانے کا نقض عہد کر لیا اور اس پر بھی پورے طور پہ ایمان لیا۔ جو میٹھا میٹھا تھا اسے تو ہب ہب کر گئے، اور جو اس میں ان کی مرضی کے خلاف تھا اسے انہوں نے بس سے پشت ڈال دیا۔ اس نقض عہد کو اس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے اس معاہدے پر عمل کیا اور جو احکام تمہارے اوپر لازم اور فرض کیے گئے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ، اگر تم نے ادائیگی کی تو ہم قسم سے کہتے ہیں، مطلب واللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے، لام قسمیہ ہیں کہ ضرور ضرور تمہیں، قسم کا نتیجہ کیا کہ ضرور تمہیں میں جنتوں میں داخل کروں گا، باغات میں داخل کروں گا۔ اچھا جی، تو کئی چیزیں ہیں، ایک تو نماز کا قیام، ایک ادائے زکوٰۃ، اور ایک آمنتم برسولی، تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور تم ان کی نصرت اور مدد بھی کرو، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کو قرض حسن بھی دو۔ اللہ قرض کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی راہ میں خرچ کر کے گویا اللہ کو قرض حسن بھی قرض ہی ہے نا، اس کو ملنا ہے، واپس ہونا ہے، تو قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ایک تو تمہارے اوپر انعام یہ ہوگا کہ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، یعنی میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہ تم سے مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور پھر دوسری چیز یہ کہ میں تمہیں ان باغات میں داخل فرماؤں گا، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک المیثاق منکم، اور یہ بھی خوب سن لو، جس نے تم میں سے اس کے بعد، اس میثاق کے بعد، اس عہد کے بعد کفر کیا، کفر مطلب نقض عہد کیا، اگر تم میں سے کسی نے اس میثاق کے بعد نقض عہد کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو یقین جانو وہ صراط مستقیم سے بہت دور چلا گیا، سواء السبیل سے وہ سیدھی راہ سے بہت دور بھٹک گیا۔ اخطا طریق الحق، کس سے دور ہو گیا؟ وہ راہ حق سے، طریق مستقیم سے دور ہو گیا۔ والسواء فی الاصل الوسط، سواء السبیل ہے نا، تو سوا کے اصل معنی ہیں وسط کے، بیچ کے، اور یہ پہلے آپ متعدد بار طریقے سے پڑھ چکے ہیں کہ بیچ کا راستہ یا بیچ کا طریقہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم، دین مستقیم ہی ہے، دین حنیف ہے۔ سوا اصل میں وسط کو کہتے ہیں۔ فنقضوا المیثاق، تو ان بنی اسرائیلیوں نے
ان یہودیوں نے کیا کیا؟ نقض عہد کیا، انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ قال تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا فبما نقضہم ما زادت میثاقہم، ہم نے ان کے اسی نقض عہد کی وجہ سے، یہ فبما بات سببیہ ہے اور ما زائدہ ہے، اور ہم نے ان کے اسی نقض عہد کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ کیا مطلب؟ ابعدناہم من رحمتنا، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دیا، وہ ہماری رحمت کے مستحق نہ رہے۔ کس وجہ سے؟ اسی نقض عہد کی وجہ سے۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو پتھر کی مانند سخت کر دیا۔ لا تلینوا لقبول الایمان، اب وہ اس سختی کی وجہ سے اس ایمان کی قبولیت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، یعنی قبول ایمان کی نہیں، ان کے دل نرم نہیں ہوتے، اب نہیں پگھلتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی اسی نقض عہد کی وجہ سے دلوں میں سختی پیدا کر دی، اور وہ ایمان کی نہیں نرم نہیں ہوتے، نہیں پگھلتے۔ کہتے ہیں نا یار اتنی دیر ہو گئے سمجھاتے تھے، تمہارا دل ابھی تک نہیں پگھلا۔ کسی سخت دل آدمی کو سمجھانے کی نہیں آپ جائیں اور کوئی کہے یار وہ نہیں مان رہا، کسی کی نہیں مان رہا، وہ گئے تو نہیں مانے، وہ گئے بولے میں جا کے دیکھتا ہوں، کیسے نہیں مانے گا؟ اب اس نے بھی آدھا گھنٹے کی تقریر کی پھر بھی نہیں مانا، تو کیا کہتے ہیں؟ یار تیرا دل بالکل پتھر ہو گیا، ذرا بھی تو نرمی نہیں اس کے اندر، ذرا بھی تو نہیں پگھلا۔ اتنی میں نے تجھے باتیں سمجھائیں، اتنی سنائی، اتنا خوف دلایا، اتنی رغبتیں دلائی، مگر تیرے دل میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ان کے دل میں سختی پیدا کر دی، ان کے دل پتھر کی مانند کر دیے، لہذا وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے، قبول ایمان کی نہیں، نرم نہیں ہوتے۔ یحرفون الکلم الذی فی التوراۃ من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، ان کا تو حال یہ ہے کہ انہوں نے ان اوصاف کو، ان باتوں کو جو توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور ان کے اوصاف سے متعلق تھیں، نعت نبی وغیرہ سے جو متعلق باتیں تھیں، جو اوصاف تھے، ان میں انہوں نے تحریف کر ڈالی، ان مواضعہ، ان کو بدل دیا، ان کو ہٹا دیا ان کے اصل مفہوم سے، ان مواضعہ التی وضع اللہ علیہا، اللہ نے جو خاص مفہوم ان کا متعین فرمایا تھا، ان خاص متعین مفہوم سے ان کو ہٹا دیا، ان کے اصل مقام و محل سے ہٹا دیا۔ اے یبدلونہ، کیا مطلب؟ ان اوصاف کو انہوں نے بدل دیا، یا ان باتوں کو انہوں نے بدل دیا، ان میں تبدیلی ڈال دی، جو اصل مفاہیم تھے انہیں بدل دیا، یعنی آیتوں کا مفہوم کو کچھ بتا دیا، ان میں تبدیلی اور تحریف پیدا کر دی۔ وَنَسُوا تَرَكُوا حَظًّا نَصِيبًا مِمَّا ذُكِرُوا، اور وہ بھلا بیٹھے، یہ نسو اصل میں معنی میں ترکو کے ہے، اور چھوڑ بیٹھے وہ، اور وہ بھلا بیٹھے، انہوں نے چھوڑ دیا حظًا نصیبا مما ذکروا، انہیں جو نصیحتیں کی گئی تھیں اس کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا، یعنی ان نصیحتوں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ کتنا سمجھایا گیا تھا حضرت موسیٰ نے کتنا، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی، اور ساری نصیحتوں کو بھلا دیا، کیا مطلب؟ انہیں چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، اور وہ بھلا بیٹھے، انہوں نے ترک کر دیا، انہوں نے چھوڑ دیا ان نصیحتوں کے بڑے حصے کو، امروا بہ، جن نصیحتوں کا انہیں حکم دیا گیا تھا، فی التورات، کہاں حکم دیا گیا تھا؟ توریت کے اندر، وہی تو ان کی کتاب تھی، من اتباع محمد، کس تعلق سے انہیں حکم دیا گیا تھا، نصیحتیں کی گئی تھیں؟ اتباع مصطفیٰ کے تعلق سے، مگر انہوں نے سب کو پشت ڈالا۔ ولا تزالوا، خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اور ہمیشہ آپ، یہ کس سے خطاب ہے؟ لا تزالوا میں ضمیر مخاطب ہے انتا، تو یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب آپ ان کی وجہ سے کبھی خاطر نہ ہوں، یہ آپ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے، تطلعوا تظہروا علی خائنۃ اے خیانۃ منہم، اے محبوب آپ ہمیشہ ان کی خیانتوں پر آگاہ ہوتے رہیں گے، یہ جو کرتوت کر رہے ہیں، یہ جو ایذا پہنچا رہے ہیں، یہ جو تحریف کر رہے ہیں، یہ کوئی آخری چیز نہیں ان کی، یہ تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ کچھ رد و بدل، کچھ تبدیلی، کچھ مفہوم ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، یہ تحریف و تبدیلی کا کام کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھتے رہیں گے ہمیشہ، لا تزالو، آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ آپ اس پر آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانتوں پر، ان لوگوں بے نقض العہد وغیرہ ہی، یعنی نقض عہد وغیرہ کی جو خیانتیں ہیں، جو ان کی دغا بازیاں ہیں، یہ آپ برابر محسوس کرتے رہیں گے، آج کی آخری نہیں، یہ پھر کوئی نہ کوئی دغا کریں گے، پھر کوئی نہ کوئی تحریف کریں گے، پھر یہ نقض عہد کریں گے، آپ سے وعدہ کر کے جائیں گے اور پھر پیچھے پلٹ جائیں گے،
اور عہد شکنی کریں گے، تو یہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ اے محبوب آپ ان کی خیانتوں پر آگاہ ہوتے رہیں گے، نقض عہد وغیرہ۔ الا قلیلا منہم ممن اسلم، ہاں کچھ لوگ ضرور ان میں ایسے ہوں گے جو آپ کو فریب نہیں دیں گے یا آپ کو دغا نہیں دیں گے یا آپ کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اسلام لا چکے ہیں، جو مشرف اسلام ہو گئے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، یہ حضرات جو اسلام سے مشرف ہو گئے تو یہ تو ضرور آپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کریں گے۔ باقی عام یہودیوں کا حال کیا ہوگا کہ یہ آئے دن آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سرکشی کرتے رہیں گے، خیانت کرتے رہیں گے۔ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے کچھ ہی لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں۔ فاعف عنہم، اے محبوب اب آپ ان سے درگزر فرمائیے۔ ان کی تو یہ روش ہی ہے، یہ تو بہت خطرناک روش ہے، کب تک ان کی اسپیچ ہے؟ آپ ان سے درگزر فرمائیے، انہیں معاف فرما دیجئے۔ وصفح، اور ان سے چشپوشی کیجئے، انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے اور ان سے چشپوشی فرمائیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان سے چشموشی کیجئے، چشموشی کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کہتے ہیں ھذا منسوخ بآیت السیف، یہ حکم آیت سیف سے منسوخ ہو چکا۔ آیت سیف کیا ہے؟ فاقتلوا حیث وجدتموہم، جہاں بھی فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تم انہیں جہاں پاؤ۔ یہ اب اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان سے درگزر کیا جائے، یہ انہیں معاف کیا جائے، نہیں، اب ان سے تو سیدھی بات کی جائے۔ بولو کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو تو سبحان اللہ، نہیں پڑھتے تو آ جاؤ میدان میں، اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ تو یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے کس سے؟ آیت سیف سے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں، محکم ہی ہے، مگر یہ ان لوگوں سے متعلق ہے کہ جو ایمان لے آئے، اب ان سے آپ کوئی تعرض نہ فرمائیں، ان سے آپ کچھ نہ کہیں، انہوں نے بھی کی آپ کے ساتھ یہ خیانت، لیکن اب وہ ایمان لے آئے ہیں، مشرف اسلام ہو گئے، تو اب درگزر فرمائیے، ان کو معاف کر دیجیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور انہی لوگوں میں سے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَىٰ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا اِنَّ نَصَارَىٰ، ہم نصارہ ہیں۔ یہ من الذین میں جار مجرور سے مل کر متعلق ہے اخذنا میثاقہم سے، یعنی اس کا متعلق مؤخر ہے اور یہ مقدم ہے، تو یہ اس کا تعلق اخذنا میثاقہم، یعنی ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کہا، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم مددگار ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا۔ تو یہ عہد تو یہودیوں کا تھا، اب نصارہ سے عہد کی بات ہو رہی ہے۔ نصارہ کون؟ عیسائی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماننے والے، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب یہ بات دوسری ہو گئی، ایک تو یہودیوں سے نقض عہد کی بات چل رہی تھی، اب یہاں بات آئی ہے نصارہ سے عہد کے بارے میں، اور انہوں نے بھی نقض عہد کیا۔ اور جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ان نصارہ کہ ہم نصارہ ہیں، یہ متعلق ہے اخذنا میثاقہم سے، یعنی ہم ان سے بھی عہد لیتے ہیں، کما اخذنا علی بنی اسرائیل، یعنی ہم نے ان سے بھی عہد لیا، ایسے ہی جیسے ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، جیسے یہود سے عہد لیا ہم نے، ویسے ہی کس سے عہد لیا؟ نصارہ سے بھی عہد لیا، یہود و نصارہ دونوں۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، ان نصارہ کا بھی حال کیا ہوا؟ انہوں نے بھی بھلا دیا ان نصیحتوں کے بڑے حصے کو جو ہم نے انہیں نصیحتیں کی تھیں، جو ان سے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، انہوں نے بھی بھلا ڈالا، انہوں نے بھی پس سے پشت ڈال دیا۔ حظا مما ذکروا بہ، ان نصیحتوں کا بڑا حصہ جو انہیں نصیحتیں کی گئی تھیں، فی الانجیل، انہیں نصیحتیں کس میں کی گئی تھیں؟ انہیں توریت میں اور انہیں انجیل میں۔ ان کی نصیحتوں کا تعلق کیا تھا؟ من الایمان وغیرہ ہی، انہیں نصیحت یہ تھی کہ نبی جو تشریف لانے والے ہیں ان پر تو ایمان لانا، مگر یہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ وَنَقَضُوا الْمِيثَاقَ، اور ان نصارہ نے بھی نقض عہد کیا۔ فَأَغْرَيْنَا أَوْقَعْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رب العالمین فرماتا ہے ہم نے ان کے اندر عداوت اور نفرت ڈال دی صبح قیامت تک کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے ہم نے ان کے دلوں میں نفرت اور عداوت ڈال دی۔ بے تفرقہم و اختلاف اہوائہم، ان کی تفریق کی وجہ سے، فرقہ بندی کی وجہ سے، اور ان کے اختلاف، نظریات کے اختلاف کی وجہ سے۔
یعنی ان کے نظریات میں بھی اختلاف ہو گیا، ان میں فرقہ بازی ہو گئی، فرقہ بندی ہو گئی، اس طرح ہم نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دی؟ عداوت اور نفرت ڈال دی۔ فَكُلُّ فِرْقَةٍ تَكْفُرُ الْأُخْرَى، ان کا ہر فریق دوسرے فریق کی تکفیر کرنے لگا۔ نصارہ میں بھی ایک تو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ دونوں مراد ہیں، کہ ہم نے یہود و نصارہ میں نفرت ڈال دی، عداوت ڈال دی، کہ یہود نصاروں کو کافر کہتے ہیں اور نصارہ یہود کو کافر کہتے ہیں، ہے نا؟ قالت الیہود لیس بشیء علی شیء، یہود کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں یہود کچھ نہیں، دونوں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ خود نصارہ ہی میں فرقہ بندی ہو گئی، نصارہ میں الگ الگ فرقے ہو گئے، ایک نصارہ میں فرقہ ہو گیا یعقوبیہ، ایک فرقہ ہو گیا نستوریہ، ایک فرقہ ہو گیا ملکانیہ، تین فرقے تو بہت مشہور ہو گئے تھے اور تینوں کے عقیدے الگ الگ تھے۔ نستوریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مسیح یہ خدا کے بیٹے ہیں، نستوریہ کا۔ یعقوبیہ کا یہ تھا کہ عیسیٰ خود خدا ہیں، عیسیٰ ابن مریم یہی خدا ہیں۔ اور ملکانیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، خدا ان تینوں میں کا ایک ہے، یعنی تینوں معبود ہیں اور ان تین میں سے ایک خدا ہے۔ تو نستوریہ کا عقیدہ کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اور یعقوبیہ کا مسیح خود خدا ہیں، اور ملکانیہ کا کہ خدا ان تینوں میں سے ایک ہے۔ بہرحال یہ تینوں آپس میں نفرت، عداوت، دلوں کے اندر دوریاں رہیں، اور حال یہ تھا کہ تینوں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے۔ اور یہ اختلاف ان کے درمیان اللہ فرماتا ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں دوری اور دشمنی ڈال دی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ ان قریب آخرت میں ان کو ظاہر فرما دے گا، ان کو بتلا دے گا، بما كانوا يصنعون، کہ یہ دنیا میں کیا کرتوت کرتے تھے، کیا کیا اختلافات کرتے تھے، کیا کیا بکواس کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت میں سب ظاہر فرما دے گا۔ فَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِمْ، صرف بتائے گا ہی نہیں بلکہ اس پر جس سزا کے مستحق ہوں گے اللہ انہیں وہ سزا بھی دے گا، وہ عذاب بھی دے گا۔ یا اہل الکتاب الیہود والنصارى، اے کتابیوں، یہاں دونوں مخاطب ہیں، کون کون؟ یہود بھی اور نصارہ بھی۔ اے یہود و نصارہ، اے کتابیوں، قد جاءکم رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً بے شک تمہارے درمیان ہمارے رسول تشریف لے آئے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اے یہود و نصارہ، تم کان کھول کر سن لو، تمہارے درمیان، تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لے آئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، یہ تمہیں وہ بہت سی چیزیں تمہیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں، ظاہر کر کے بتاتے ہیں، مما کنتم تخفون، جنہیں تم چھپاتے تھے، جن باتوں کو تم نے چھپا رکھا تھا، اپنے ماتحتوں کو نہیں بتاتے تھے۔ بڑوں کا حال یہی تھا نا، جو وہاں کے سادھو سنت تھے، ان لوگوں کے پیشوا تھے، وہ نہیں بتاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رسول اللہ سے متاثر ہو کر کلمہ ایمان لے آئیں، مشرف باسلام ہو جائیں، پھر ہماری چودراہٹ سب ختم ہو جائے گی، ہمارے لفاف نذرانے بند ہو جائیں گے، اس ڈر سے نہیں بتاتے تھے۔ یہ رسول تمہیں بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرما رہے ہیں تمہارے لیے، تم پر جنہیں تم چھپاتے تھے، تکتمون من الکتاب، یعنی کتاب میں جو چیزیں تم چھپاتے تھے توریت کے اندر، کتاب سے مراد توریت، یعنی کتاب توریت میں تم جو چیز چھپاتے تھے وہ ظاہر فرماتے ہیں۔ تورات اور انجیل دونوں، یہود کا تعلق توریت سے اور نصارہ کا تعلق انجیل سے۔ تم توریت و انجیل میں جو کچھ چھپاتے ہو یہ اس کو واضح کا آیت الرجم و صفتہ ہی، جیسے آیت رجم ہی تم نے چھپائی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تم نے چھپائے۔ ایک دفعہ اس سے پہلے ذکر آیا ہے کہ ان کی ایک کسی بڑی عورت نے زنا کر لیا، بہت سربراہ تھی کوئی، اب اس کا کیس لے کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات رجم پہلے پوچھا کہ تمہارے یہاں کیا سزا ہے اس کی، تو وہ اس کو چھپا گیا، بولے ہمارے یہاں تو کوئی سزا نہیں ہے، یا ہے تو معمولی بتائی کہ گدھے پہ بٹھا دیجیے، منہ کالا کر دیجیے اور گھما دیجیے شہر میں، بس ہو گئی یہ سزا، اور انہوں نے سزا بدل کے بتا دی۔ تو انہوں نے اصل سزا جو رجم تھی وہ بھی توریت کے اندر مذکور تھی، لیکن اس سزا کو اس نے ذکر نہیں کیا کہ یہ تو ہمارے قبیلے کی سردار عورت ہے، اب یہی سزا اگر اس پر نافذ ہوگی تو ہماری تو بڑی بدنامی کی چیز ہوگی، تو سزاؤں کو چھپا گئے، تو آیت رجم کو انہوں نے چھپا دیا۔ یا نبی کریم کی جو نعت اور جو اوصاف ذکر کیے گئے تھے توریت میں کہ وہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، ان نعت اور اوصاف کو بھی انہوں نے چھپا ڈالا۔ یہ نبی ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزیں تو تمہیں ظاہر کر رہے ہیں، تمہیں کھل کھل کر کے بیان فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں کو معاف بھی فرما دے رہے ہیں، درگزر فرما رہے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، من ذالک، ان میں سے بہت سی چیزیں چھوڑ دے رہے ہیں، درگزر فرما رہے ہیں، فلا یبینہ اذا لم یکن فیہ مصلحۃ الا اقتضاءکم، وہ ان چیزوں کو بیان اس لیے نہیں فرما رہے کیونکہ ان کے اندر سوائے تمہاری فضیحت کے اور کوئی مصلحت نہیں ہے، یعنی اگر وہ چیزیں بھی ذکر کر دیں تو اس میں صرف تمہاری فضیحت ہے، تو اس مصلحت سے وہ بیان نہیں فرما رہے، تو چھپا رہے ہیں تاکہ تم رسوا نہ ہو جاؤ، تمہاری فضیحت نہ ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے، هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، نور آ گیا۔ نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ قلوب کا نور ہے، دلوں میں ہدایت کا نور پیدا فرمانے کا ذریعہ ہے۔ دلوں میں ہدایت کا نور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اسی ذات گرامی کی اتباع کرنے سے، تو یہ دلوں میں ہدایت کا نور پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَكِتَابٌ قُرْآنٌ مُبِينٌ بَيِّنٌ ظَاهِرٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آیا اور کتاب مبین یعنی قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے آئی، جو قرآن کیسا ہے؟ بین ہے، مبین ہے، ظاہر ہے اور کھلی کتاب ہے، یعنی احکام بیان کرنے میں واضح ہے۔ یہدی بہ اے بالکتاب اللہ من اتبع رضوانہ، اسی قرآن کے ذریعے، اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے ان لوگوں کی جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ بے ان آمنا، کس طور پر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے طلبگار ہوتے ہیں؟ بے ان آمنا، اس طور پر کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ سبل السلام، کس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت؟ یہ حق نما ہے سبل السلام کی، یعنی سلامتی کے راستوں کی راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ طرق السلام، سبل السلام سے مراد ہے سلامتی کے راستے، سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرنے والی ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے اور کفر کی تاریکیوں سے ایمان کے نور کی طرف نکالتا ہے۔ جو اس کی اتباع کرتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الکفر، وہ کفر کی تاریکیوں سے نکالتا ہے، الی نور الایمان، کس کی طرف؟ نور ایمان کی طرف نکالتا ہے، باذنہ و بارادتہ، یعنی اپنے اذن و ارادے سے، اپنے حکم سے وہ کفر کی تاریکی سے نور ایمان کی طرف نکالتا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اسی کتاب کے ذریعے وہ ان لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے، صراط مستقیم کی توفیق دیتا ہے۔ دین الاسلام، صراط مستقیم سے مراد دین اسلام کی ہدایت ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی اللہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، وہی اللہ ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حیث جعلوہ الہا، اس طرح کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو کیا بنا دیا؟ معبود بنا دیا، الہ بنا دیا۔ وہم الیعقوبیہ، یہ کون فرقے والے ہیں؟ یعقوبیہ والے ہیں۔ فرقۃ من النصارى، یہ یعقوبیہ فرقہ نصارہ میں ہی سے ایک فرقہ ہے، تو ایک نستوریہ، ایک یعقوبیہ اور ایک ملکانیہ، یہ یعقوبیہ فرقہ نصارہ ہی کا ایک فرقہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، فمن یملک ان یدفع من عذاب اللہ شیئا، کون اس بات کی قدرت رکھتا ہے، کون اس بات کی طاقت رکھتا ہے، یا کون اس بات کا مالک ہے کہ اللہ کے عذاب سے کچھ بھی دفع کر دے، اللہ کا عذاب کچھ بھی روک دے؟ ہے کسی کے اندر یہ طاقت؟ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ ان ارادہ ان یہلک المسیح، اگر وہ چاہے، کسی کے اندر کیا یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مسیح کو ہلاک کر دے، مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور ان کی والدہ مریم کو ہلاک کر دے، ومن فی الارض جميعا، اور روئے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ہلاک کر دے؟ کیا کسی میں طاقت ہے؟ یہ کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اے لا احد، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے، یملکو، جو اس بات، یملکو ذالک، جو اس بات کی قدرت رکھتا ہو، یعنی یہ طاقت کسی کے اندر نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ ولو کان المسیح الہا لقدر علیہ،
اگر مسیح الہ ہوتے، اگر وہ خدا ہوتے تو ضرور اس پر قادر ہوتے، اس لیے کہ اللہ کو یہ قدرت ہوتی ہے، معبود کو یہ قدرت ہوتی ہے، تو جو الہ ہوتا اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جسے چاہے فنا کر دے، جسے چاہے ختم کر دے، اور یہ طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو مسیح کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے۔ جب یہ طاقت نہیں ہے تو الہ ہونے کی نہیں یہ طاقت ضروری ہے، تو مسیح الہ ہوں گے؟ نہیں، مسیح الہ نہیں ہو سکتے۔ اے لا احد، یعنی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یملک ذالک، جو اس بات کی قدرت رکھ ہے۔ ولو کان المسیح الہا، اگر مسیح الہ ہوتے، جیسا کہ تمہارا عقیدہ، تم کہتے ہو الہ مسیحی ہیں، تو لقدر علیہ، تو مسیح اس پر ضرور قادر ہوتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، زمین و آسمان کے درمیان، وہ سب کس کا ہے؟ ساری جگہ سلطنت اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ملک ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ واللہ علی کل شیء شاءہ قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ چاہے، یعنی اللہ جو چاہے اس کے کرنے پر قادر ہے۔ یہ شاء کی قید اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں صرف ممکنات ہیں، چونکہ محالات تحت قدرت داخل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا خدا پیدا فرمانے پر قادر نہیں ہے، تو جو محالات ہیں ان پر قادر نہیں ہے، لیکن جو ممکنات ہیں تو اس کا ترجمہ بھی ہوئی ہے اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے، اور محالات کا تحت قدرت نہ ہونا اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ دوسرا خدا نہ محال ہے کہ نہیں دوسرا خدا ہونا، تو کیا خدا اس پر بھی قادر ہوگا دوسرا خدا بنا دے؟ تو کہاں وحدانیت رہے گی؟ تو بہت سی خرابیاں لازم آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے، تو اسی امکان کو ظاہر کرنے کے لیے شاہ کہ اللہ جس کو بھی چاہے پیدا کرنا وہ ہر چیز پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کہتے ہیں، ہر ایک نے کہا، یہود و نصارہ میں سے ہر ایک نے کہا کہ نحن ابناء اللہ، تم ہمیں کیا سمجھتے ہو، معمولی ہیں؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ یہود کا بھی دعویٰ تھا اور نصارہ کا بھی دعویٰ تھا، دونوں کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ابناء اللہ کہا، اولاد اللہ نہیں کہا۔ ولد اور ابن میں ایک فرق یہ ذہن میں رکھیے گا، ولد اسے کہتے ہیں جو سلبی بیٹا ہو، یہ میرا ولد ہے، یعنی سلبی بیٹا ہے، برخلاف ابن کے۔ ابن کے لیے سلبی بیٹا ہونا ضروری نہیں، ابن کے لیے ادنا ملاسبت کا بھی ابن کا استعمال ہو جاتا ہے، جیسے ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو کہتے ہیں۔ ابن الوقت کس کو کہتے ہیں؟ چاپلوس آدمی کو کہتے ہیں، ہاں، جو وقت دیکھ کر کے، ہوا دیکھ کر کے باتیں کریں، کہتے ہیں نا ابن الوقت ہے۔ تو وقت کا کوئی بیٹا ہوتا ہے سلبی؟ نہ سبیل کا کوئی سلبی بیٹا ہے، نہ وقت کا، تو اس کو کسی بھی ادنا ملاسبت نہیں۔ تو یہ کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ ولد اللہ نہیں کہتے تھے، یعنی یہ بھی جانتے تھے کہ ہم سلبی بیٹے نہیں ہیں، مگر ہمارا تعلق بڑا گہرا ہے، ہم بیٹے ہیں۔ بیٹے اس لیے ہیں کہ جیسے بیٹوں پر شفقت کی جاتی ہے ویسی ہم پر شفقت کی جاتی ہے، جیسے بیٹے پیارے ہوتے ہیں باپ کے نزدیک ویسے ہی ہم اس کے نزدیک پیارے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کہتے تھے دونوں کے دونوں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اے کابنائہ فی القرب والمنزلہ، یعنی ہم قرب و منزلت میں، اس کے قریب ہونے میں بیٹوں کی مانند ہیں، کابنائہ ہی بیٹوں کی مانند ہیں۔ وہو کابینا فی الشفقۃ والرحمہ، اور وہ شفقت و رحمت میں ہمارے باپ کی مانند ہے، یعنی جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں پر رحمت شفقت کرتا ہے ویسے ہی اللہ ہم پر بھی رحمت و شفقت کا۔ ان کو تو عقیدہ یہ تھا نا کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، بس اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہود کہتے تھے صرف ہم جائیں گے، باقی دنیا کی کوئی اور مخلوق نہیں جائے گی، یا نصارہ کہتے تھے صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، ہم ہی اس لائق ہیں، ہم ہی اللہ کے اتنے قریبی ہیں۔ اور یہ بھی دعویٰ تھا وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم سے زیادہ پیارا اللہ کے نزدیک کوئی نہیں، اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ قُل لَّهُمْ یا محمد، اے محبوب ان بےہودوں سے آپ فرما دیجئے، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اچھا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بیٹوں کی مانند ہیں اور خدا ہمارے باپ کی مانند ہے، تو ذرا یہ تو بتاؤ وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تمہیں بار بار سزا دوچار ہونا پڑا ہے، تمہیں رسوائی ہوئی ہے یہود و نصارہ کو، اللہ کے عذاب نازل ہوئے ہیں، تو یہ بتاؤ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے، تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟
فَلَمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو اللہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں کیوں دیتا ہے؟ ان صدقتم فی ذلک، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم اللہ کے نزدیک بیٹوں کی مانند ہیں اور اللہ ہمارے باپ کی مانند ہے، ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ ہم اس کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، تو تمہیں اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے؟ وَلَا يُعَذِّبُ الْأَبُ وَلَدَهُ وَلَا الْحَبِيبُ حَبِيبَهُ، جبکہ سچائی یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹوں کو عذاب نہیں دیتا اور نہ کوئی پیارا اپنے پیارے کو سزا دیتا ہے۔ اگر تم اس کے بیٹے کی مانند ہوتے تو کوئی باپ اپنے بیٹوں کو سزا تباہ برباد نہیں کرتا ہے، اور نہ کوئی پیارا پیارے کو سزا دیتا ہے، حالانکہ تم ڈانٹے بھی گئے ہو، سزا بھی دیے گئے ہو، عذاب بھی دیے گئے ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس کے بیٹوں کی مانند بھی نہیں ہو اور اس کے پیاروں کی مانند بھی نہیں ہو۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں اللہ انہیں سزا نہیں دیتا۔ ولا يعذب الابو ولده، اللہ تعالی باپ اپنے بیٹے کو اور کوئی حبیب اپنے حبیب کو، یعنی کوئی پیارا اپنے پیارے کو عذاب نہیں دیتا۔ وقد عذبکم، اور اللہ نے تمہیں یقیناً عذاب دیا ہے، فانتم کاذبون، لہذا تم پکے جھوٹے ہو۔ بل انتم بشر من جملۃ من خلق، بلکہ تم صرف انسان ہو، آدمی ہو، بشر ہو، جملۃ من خلق من البشر، جیسے اور مخلوقات ہیں، جیسے اور انسان ہیں، ویسے ہی تم بھی کیا ہو؟ ایک انسان ہو، ایک آدمی ہو۔ تو من جملہ مخلوقات میں اور انسانوں کی طرح تم بھی ایک انسان ہو۔ لکم ما لہم وعلیکم ما علیہم، تمہاری لیے بھی وہی انعام ہے، وہی ثواب ہے جو اور دیگر انسانوں کے لیے ہے۔ وعلیکم ما علیہم، اور تم پر بھی وہی سزائیں ہیں جو دوسرے انسانوں پر ہیں۔ تو جو دوسرے انسانوں کے لیے اجر و ثواب ہے تمہارے لیے بھی اجر و ثواب ہے، جو دوسروں کے لیے سزائیں ہیں وہ تمہارے لیے بھی، تو تمہاری حیثیت صرف ایک انسان ہی کی ہے جیسے اور دوسرے انسان میں جملہ مخلوقات کے۔ یغفر لمن یشاء المغفرۃ لہ، اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت چاہتا ہے، جس کو بخشنا چاہتا ہے اس کو بخش دیتا ہے۔ ویعذب من یشاء تعذیبہ، اور جس کو وہ عذاب دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے دیتا ہے۔ لا اعتراض علیہ، اس پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، یعنی وہی مالک ہے، اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان و زمینوں میں۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب اسی کی سلطنت، اسی کی ملک ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتابیو، قد جاءکم رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تمہارے پاس ہماری رسول آئے، تشریف لے آئے، یبین لکم شرائع دین، جو تمہیں دین کے احکام ظاہر کر کے کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں، جو تمہارے لیے تمہارے دین کے احکام بتاتے ہیں۔ علی فترۃ انقطاع من الرسل، اس کے باوجود کہ ایک مدت سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ زمانہ فترت وہی دو رسولوں کے درمیان وہ زمانہ جس میں کوئی رسول تشریف نہ لائے ہوں، اس کے بعد کہ رسولوں کی آمد منقطع ہو چکی تھی زمانہ فترت میں۔ اذ لم یکن بینہ و بین عیسیٰ رسول، اس لیے کہ ان کے درمیان یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی رسول تشریف نہیں لائے اس مدت میں۔ وہ مدت ذالک، اور یہ کتنی مدت ہے حضرت عیسیٰ کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب کوئی نبی تشریف نہیں لائے، کوئی رسول تشریف نہیں لائے، یہ مدت ہے 569 سنتن، ہاں یہ مدت ہے 569 سال، 569 سال کا ایسا زمانہ گزرا حضرت عیسیٰ کے بعد کہ رسول اللہ تک کوئی اور نبی اور رسول تشریف نہیں لائے۔ لئلا تقولوا، ہاں یہاں لا محذوف ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو اذا عذبتم، جب تمہیں عذاب دیا جائے آخرت میں، جب تمہیں قیامت میں ہم بتاتے ہیں کہ تمہارے درمیان رسول تشریف لے آئے ہیں جو تمہیں تمہارے دین کے احکام بتاتے ہیں، کیوں تشریف لائے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ لئلا تقولوا، تاکہ تم نہ کہہ سکو
اذا عذبتم جب تمہیں عذاب دیا جائے قیامت میں آخرت میں تو تم یہ نہ کہہ سکو ما جاءنا من زائدۃ بشیر ولا نذیر، ما جاءنا من بشیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا تو آئے نہیں، ولا نذیر، اور نہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا ہے، یعنی کوئی نبی پیغمبر ہمارے پاس نہیں آیا۔ تم کہیں عذاب پانے کے وقت یہ نہ کہو اس لیے ہم نے بشیر و نذیر بھیج دیا کہ یہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ ما جاءنا یہ من زائدہ ہے نا، ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آئے، فقط جاءکم بشیر و نذیر، لہذا تمہارے پاس بشیر و نذیر تشریف لے آئے، فلا عذر لکم، لہذا تمہاری نہیں کوئی عذر نہیں ہے، اذن یعنی اس وقت تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ وَمِنْهُ تَعْذِيبُكُمْ إِن لَّمْ تَتَّبِعُوهُ، اور انہی میں سے یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی شے میں سے تمہارا عذاب دینا بھی ہے اگر تم اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرو گے، اطاعت گزار نہیں بنو گے تو تمہارا عذاب بھی اسی کی قدرت میں ہے، وہ تمہیں عذاب دے گا۔